وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یہلک مثلھا فی البلاد۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ پروگرام قرآنی قصے۔ آج جن قرآنی قصوں میں سے جس قصے کا ہم نے ذکر کرنا ہے وہ قوم عاد کا قصہ ہے، جن کی طرف انہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام جو انہی میں سے تھے ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا، مبعوث فرمایا گیا۔ اس کے بارے میں الحمدللہ پچھلی قسط میں بات ہو چکی ہے۔ یہ دوسری قسط ہے قوم عاد کے متعلق اور ہود علیہ السلام کے متعلق۔ آیات جو تلاوت کی گئیں وہ سورہ الفجر کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جو بڑے بڑے محلات بناتے تھے، بڑی بڑی یادگار بناتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، احرام بنانے والے بڑی مضبوط قوم، جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں التی لم یہلک مثلھا فی البلاد۔ ایسی قوم کہ ایسی اللہ فرما رہے ہیں شہروں میں کبھی ایسے لوگ کم ہی پیدا ہوئے، بہت طاقتور قوم۔ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، جو کہ اسی قوم میں سے تھے، ان کو رسالت سے سرفراز فرمایا گیا اور انہوں نے آ کر اللہ کا پیغام دیا، انعبدوا اللہ، کہ سب سے پہلے اللہ کی بندگی، اسی کی عبادت، فاتقوہ، اسی سے ڈرو، واطیعون، تمام نبی یہی فرما رہے تھے کہ کس کی پیروی کرنی ہے؟ رسول کی پیروی، کیونکہ رسول کی پیروی اصل میں اللہ ہی کی پیروی ہے۔ رسول کی اتباع، رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت کے تحت ہے۔ جیسا کہ ہم سورہ شعراء کی آیات پڑھتے ہیں، آیت نمبر 124 سے 126 تک، اذ قال لہم اخوہم ہود الا تتقون، جب کہا ان کے بھائی، یعنی نسبت قومی لحاظ سے بھی ان کے بھائی تھے اور ویسے بھی رشتہ دار ان کے وہیں تھے، اسی قبیلے میں سے تھے، ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے، کیا الا نہیں، کیا نہیں، تتقون تم ڈرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، انی لکم رسول امین، کہ بے شک اللہ نے مجھے امانت دار رسول، امانت کے ساتھ پیغام پہنچانے والا، اللہ کے پیغامات تم تک پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا پس تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ جب انہوں نے یہ پیغام اللہ کا پہنچایا تو ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں بھی قوم کو کہا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان ہی ہوں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں جو تمہارا یہ خیر خواہی کا کام کر رہا ہوں تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، اور پھر اللہ کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اس سارے کام پر میں نے تم سے کوئی بھی اجر نہیں مانگا، نہ کوئی سرداری مانگی ہے، نہ کوئی تم سے مال مانگا ہے، نہ کوئی عہدہ مانگا ہے، نہ ہی اور کوئی کسی قسم کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اللہ اکبر۔
آیت نمبر 127 سورہ مومنون۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وما اسالکم علیہ من اجر، کہ میں نے اس سارے کام پر تم سے کوئی بھی اجر نہیں مانگا، کوئی بدلہ نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، نہ مجھے یہ کہ میں کہوں کہ تم مجھے سردار بنا لو، یہ بھی نہیں کہا، بادشاہ بنا لو، یہ بھی نہیں کہا، سارے مال مجھے دے دو، یہ بھی نہیں کہا، مجھے سب سے زیادہ مالدار کر دو، یہ بھی نہیں کہا۔ کسی قسم کا کوئی اجر میں چاہتا ہی نہیں ہوں تم سے، کیونکہ رسول جو ہیں ان کا اجر اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مبعوث فرماتے ہیں انہیں، وہ اسی سے اجر کی امید رکھتے ہیں اور اسی سے اجر چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ان اجریہ الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالن ہار، خالق، مدبر، اللہ اکبر، سارا کچھ آتا رب میں۔ اس نے صرف تخلیق نہیں کیا بلکہ ہر ایک کے لیے ہدایت کا انتظام بھی کر دیا، ہر ایک کو اس کے کام پہ بھی لگا دیا۔ سورج کو تخلیق کیا تو اس نے کیا کرنا ہے اللہ نے بتا دیا، چاند کو تخلیق کیا تو اس نے کیا کرنا ہے اللہ نے بتا دیا، اللہ نے ہر مخلوق کو بتا دیا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ ایک شہد کی مکھی نے کیا کرنا ہے اللہ نے اس کو بھی بتا دیا، ایک مکڑی نے کیا کرنا ہے اللہ نے اس کو بھی بتا دیا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رسول اور انبیاء بھیجتے رہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جیسے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو اللہ نے فرمایا، سورہ البقرہ ہے کہ پس تمہارے پاس میری طرف سے ہدایتیں آتی رہیں گی، وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جو بھی لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں گے تو نہ ان کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا دنیا میں، اور نہ ہی قیامت والے دن وہ کسی قسم کے غم میں مبتلا ہوں گے۔ دنیا کا خوف کوئی نہیں، غم کوئی نہیں، اور سب سے بڑا خوف اور غم ہے وہ قیامت کے دن کا، وہ اس سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ رسول اپنا اجر اللہ سے مانگتے ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، دن رات خیر خواہی کا کام کرتے رہے، لوگوں کی دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کے پیغامات اس قرآن کو سناتے رہے، اور کتنے غیور تھے، اللہ اکبر، کہ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں چاہا، کچھ بھی نہیں۔ جب ہجرت کا سفر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، دوپہر کا وقت۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم پریشان تھے، کیونکہ عرب میں دوپہر کے وقت لوگ کام بھی کسی کے گھر میں جاتے تھے، مگر اگر بڑا ضروری کام ہو آپ آئے تو آپ نے کہا کہ ابو بکر مجھے اللہ نے اجازت دے دی ہجرت کی اور تم میرے ساتھ چلو گے۔ ابو بکر بڑے خوش ہوئے، خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ خوشی سے بھی آنسو نکلتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 سواریاں تیار کر رکھی، 2 اونٹنیاں گابن، ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے۔ فرمایا ابو بکر میں اونٹنی اس وقت استعمال کروں گا جب اس کی قیمت لوگے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رونے لگے کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے بھی یہ غیرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی رسول آئے وہ اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہتے تھے، وہ تمام بدلہ صرف اللہ سے چاہتے تھے۔ اس کا ذکر اللہ نے اور بھی بہت ساری جگہ پر کیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 51 میں آتا ہے یا قومی لا اسالکم علیہ اجرا، کہ اے میری قوم میں اس پر تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اسی ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے کہ میں تم سے کیا اجر طلب کر رہا ہوں؟ آج ہم دیکھتے ہیں اللہ اکبر کہ دین کا کام کرنے والے چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ پائیں۔ الحمدللہ اللہ دیتا ہے دنیا میں بھی بدلہ، بے شک دیتا ہے، لیکن کسی سے اس کی توقع رکھنا، یہ اس کے بارے میں سوال کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے، یہ دین تو ہمارا ہم سب کا فرض ہے، اس کو خود بھی پڑھنا،
لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ اکبر۔ تو خود بھی دین سیکھنا اور لوگوں تک پہنچانا یہ تو سب سے بہترین کام ہے، لیکن اس کام کو کرتے ہوئے توقع رکھنا کہ لوگ ان کو کسی عہدے پر بٹھائیں گے تبھی یہ کام ہوگا، یا ان کی ڈیمانڈ کو پورا کریں گے تبھی کام ہوگا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اللہ والے بندے، اللہ کے جو خالص بندے ہوتے ہیں، وہ کسی سے کوئی اجر نہیں چاہتے، اور رسول اللہ اکبر جن کو اللہ نے چنا ہوتا ہے، استفا، اللہ اکبر، چنے ہوئے لوگ، اللہ یستفی، کہ بے شک اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی رسول۔ تو بہرحال اجر کوئی نہیں طلب کیا۔ اور پھر سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں جب 2 رسول آئے تو ان کی تائید میں تیسرے رسول آئے، تیسرے نبی آئے، ڈیفینیٹلی نبی کیونکہ رسول، تیسرے نبی نے آ کر جب اپنی قوم سے اور ان کا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ تمہارے پاس اللہ کے پیغام لے کر آئے ہیں، یہ تمہارے نبی جو تمہارے پاس آئے ہیں، ان کی پیروی کرو۔ کیوں پیروی کرو؟ اس لیے کہ یہ تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے، کوئی اجر نہیں چاہتے، کوئی عہدہ نہیں چاہتے، کوئی مال نہیں چاہتے، کوئی کسی قسم کا بھی کوئی فائدہ نہیں چاہتے۔ قرآن بھی ایسی کتاب ہے، اس کو پڑھنے پڑھانے والے کوشش کریں کہ اپنا تمام اجر اللہ ہی سے چاہیں۔ ہدیہ تو قبول کیا جا سکتا ہے، سوال کرنا مناسب نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے تیسرے نبی جو آئے، جو تیسرا شخص آیا شہر سے بھاگتا ہوا، اس نے کہا پیروی کرو جو تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے اور خود بھی ہدایت کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں، یعنی جس راستے کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں سب سے پہلے خود اس پر کاربند ہے، اسی راستے پر چل رہے ہیں، لہٰذا ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِّي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور کیا ہے مجھے، میں کیوں نہ اس رب کی بندگی کروں، عبادت کروں، اس رب کا حکم مانوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا۔ ان کے بارے میں کچھ اور جو ہے سورہ شعراء میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ یہ لوگ کرتے کیا تھے۔ بڑی مضبوط قوم، بڑی طاقتور قوم۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی بناتے ہو، یاد کر، اللہ اکبر، جیسے تمہیں یہی بسنا ہے، اللہ اکبر، یہی بسنا ہے۔ آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، اللہ اکبر، اللہ سے معافی کے ساتھ ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں۔ مجھے اپنے اندر جھانکنا ہے، لگتا ہے کہ ساری ہی کی ساری تیاری اس دنیا ہی کی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے اور آخری حدیثوں میں سے ہے، فرمایا مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقے کا خدشہ نہیں ہے، بلکہ یہ خدشہ ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی، اور پھر اس دنیا کو حاصل کرنے اور اس میں سبقت لے جانے کی حد تم اس دنیا کے پیچھے اسی طرح لگ جاؤ گے جیسے تم سے پہلی امتیں، پہلی قومیں لگیں، اور یہ دنیا تمہیں اسی طرح ہلاک کرے گی جس طرح ان کو ہلاک کر دیا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، آج دور پیسے کی ہے، آج دور عہدے کی ہے۔ اللہ اکبر، تمام امتوں کا، ہر امت کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ فتنہ یا آزمائش رکھتے ہیں، اور اس امت کی جو آزمائش ہے وہ مال ہے۔ مال کے لیے ہم کیسے کیسے کام کر گزرتے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں کر سکتا یہ کام۔ اللہ اکبر۔ آگے مزید ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے کہا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم بڑے بڑے محلات بناتے ہو جیسے ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ دنیا میں رہو گے۔ یہ ساری آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو اپنے اوپر بھی غور کرنا ہے، یقین جانیں، کوشش کرنی ہے ہمارے اعمال، ہمارے رویے بدلیں۔ ہم یہ سوچیں کہ یہ مال یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش ہے، اسے اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ جتنی دفعہ آتا ہے ساتھ یہ بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، سورہ صف، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ ہم آج جو مقابلہ چل رہا ہے وہ نمود و نمائش کا ہے، بڑا گھر، میرا گھر زیادہ خوبصورت ہو، میری گاڑی زیادہ بڑی ہو، میرے بچے زیادہ بڑی یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں، میرے پاس ہر چیز لوگوں سے زیادہ ہو۔ اللہ اکبر، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی، سورہ حدید کی آیت ہے، آیت نمبر 21، کچھ بھی نہیں ہے سوائے کھیل اور تماشے کے، اور پھر آپس میں فخر تلانا زینتوں پر، زیادہ مال، زیادہ خوبصورتیوں پر، خوبصورت گھر، خوبصورت اللہ اکبر آفس، خوبصورت گاڑی، خوبصورت مزین، صرف ہر چیز کو مزین کرنے کے پیچھے چل پڑنا، اور فخر کس بات پہ تلانا؟ زیادہ مال پر اور زیادہ اولاد پر۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی صرف دھوکہ۔ بہرحال ان کو جھنجھوڑا اور پھر آگے مزید فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم کسی قوم پر حملہ کرتے ہو تو اس کو پکڑتے ہو جیسے کہ بہت جابر لوگ ہو، ظالموں کی طرح پکڑتے ہو۔ بڑی مضبوط قوم تھی، جب ان کا کسی کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوتا، جنگ کی صورت میں مقابلہ ہوتا، تو یہ بڑا سخت ان کو پکڑتے، بڑی سخت سزا دیتے، کیونکہ طاقتور بہت تھے تو کمزور لوگوں پر یہ ظلم کرتے تھے، جابر۔ اللہ اکبر، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بے شک اللہ کی پکڑ تو اس سے بہت زیادہ ہے، ان بطش ربک لشدید، سورہ بروج ہے کہ بے شک آپ کے رب کی پکڑ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدید ہے۔ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ بڑی مضبوط قوم تھی، سورہ الاعراف میں ہود علیہ السلام نے ان سے مزید فرمایا، ان کو دعوت دیتے ہوئے اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں بڑا عجیب لگا ہے؟ تم بڑے پریشان ہو، حیرانی والی کون سی بات ہے؟ یعنی تمہیں عجیب لگی ہے یہ بات کہ اللہ نے تمہارے پاس ایک ذکر آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کس کے ذریعے آیا ہے؟ علی رجل منکم، تم میں سے ایک شخص کے ذریعے۔ ان کو یہ بڑے عجیب لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہی پلے بڑے ہود علیہ السلام، اور اب یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر اللہ کا صحیفے اترتے ہیں، اللہ کی وحی اترتی ہے، اللہ کا ذکر اترتا ہے، اور وہی نصیحت میں تمہارے آگے پیش کرتا ہوں۔ تو ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں یہ بات اتنی عجیب کیوں لگ رہی ہے؟ کیا بڑی عجیب لگی ہے تمہیں یہ بات کہ میں اللہ نے تم میں سے ایک شخص کو اپنے رسالت کے کام کے لیے مابعوث کیا ہے، چن لیا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں زمین پر وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، یاد کرو کہ اس نے تمہیں زمین پر بسایا قوم نوح کے بعد۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، تمہیں زیادہ وسعت دی، یعنی تمہیں جسم مضبوط دیے اور بڑے جسم دیے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں زیادہ دی، وسعت زیادہ دی تمہارے جسموں میں۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللہِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کیا کرو؟ اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کیونکہ انسان جب اللہ کی نعمتیں یاد کرتا ہے تو پھر اللہ کا شکر دل سے نکلتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیسے دنیا میں کیسے کیسے انعامات سے نوازا ہوا ہے، کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا ہم سب کو صحیح سلامت پیدا کر دینا، ہر چیز کی سلامتی کے ساتھ، آنکھیں سلامت، کان سلامت، ہاتھ سلامت، دل سلامت،
یہ سب کچھ بہت بڑی نعمتیں ہیں. یقین کریں صحت بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت جو میرے اور آپ پر ہے وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا. پیدا ہوتے ہی ہم نے اللہ کا نام سن لیا. اللہ ان کو بھی کہہ رہے تھے ان کے پاس جسم بڑے مضبوط جسم والے، ٹیکنالوجی ایسی کہ بڑے بڑے محلات بنا رہے تھے، احرام بنا رہے تھے، ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بنانے والے لوگ، کہ اللہ کے احسانات یاد کرو. اور بھی اللہ نے ان کو بڑی نعمتیں عطا کی تھی، بیٹوں کے ساتھ نوازا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے یہ احسان کیوں نہیں یاد کرتے. حود علیہ السلام نے ان کو کہا بس کرو، یاد کرو نا اللہ کے احسان، کہ اللہ نے تمہیں کیسا کیسا زبردست انعاموں سے نوازا ہے، کیا کیا نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، یاد تو کرو. سورہ شعراء میں آتا ہے اور بھی انہوں نے ان کو کیا کیا نعمتیں تھیں اس کے بارے میں. فَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ. اللہ اکبر. تقوی اختیار کرو. فَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، کہ اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں تمہارے عملوں میں، یعنی تم جو کام کر رہے ہو اس میں مدد دی. یہ جتنا بھی تم آج کام کر رہے ہو، جتنا تم اپنی بڑی بڑی چیزوں پر اترا رہے ہو، اس رب کو تو یاد کرو جس نے تمہیں اس میں مدد دی. اس نے تمہیں دل دیا، اس نے تمہیں دماغ دیا، اس نے تمہیں طاقت دی، اس نے تمہیں سننے والے کان دیے، دیکھنے والی آنکھیں دی، اور علم والا ذہن دیا. کیا کیا تمہیں دیا؟ اور امدکم بانعام و بنین، اور تمہاری مدد کی مویشی جانوروں سے اور بیٹوں سے. تمہیں مویشی جانور بھی عطا کیے. مویشی جانوروں میں اونٹ، گائیں، بھینس، بکری، بھیڑ، یہ سب مویشی جانوروں میں آ جاتے ہیں، جن کے ذریعے جن کے یہ دودھ بھی پیتے، پھر ان کے گوشت بھی کھاتے، اس سے بھی فائدہ اٹھاتے، پھر یہ ان کے لیے اور بھی بہت سارے کام کرتے، جیسے کہ بیل ان کے لیے رتھ جوڑنے کا کام کرتا، ان کے وزن اٹھا کر دور دور لے کے جاتے. اونٹ ان کے لیے ایک ایسا سواری کا انتظام کرتا کہ یہ دور دور کے علاقے میں سفر کرتے. یہ سب اللہ فرما رہے ہیں ان نعمتوں کو یاد تو کرو. یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں ان چیزوں کے ساتھ مدد دی، تمہیں یہ ساری چیزیں عطا کی، پیدا اللہ نے کیا، اور یہ تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے، تمہارے تابع کر دیے گئے. اتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے، کتنے اونٹ ہوتے ہیں اور ایک شخص ان کو سنبھال رہا ہوتا ہے. اسی طرح اتنی بڑی گائیں، بھینس یا بیل، اس کو چرانے کے لیے ایک 15 سال 12 سال کا بچہ جا کے گاؤں میں لے کے جاتا ہے، وہ اس کی سرتابی نہیں کرتے. اسی طرح باقی بھی مویشی جانور. پھر ان کو بتایا کہ میں تمہارے بارے میں خوف رکھتا ہوں کہ اے میری قوم، اگر تم نے نہ مانا تو تم پر کوئی بڑا عذاب نہ آ جائے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں، سب سے زیادہ، وہ ہے بڑے دن کا عذاب. اللہ اکبر. یعنی وہ دن جس دن تم پر عذاب آئے گا، قیامت کا دن بھی، اس کا بھی خوف ہے مجھے کہ تمہارا کیا بنے گا اس دن. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ دن جس دن اللہ اپنا عذاب بھیجے گا تم پر، اس کے بارے میں مجھے بہت خدشہ ہے، بہت خوف ہے. تمہارے بارے میں میں بڑا فکر مند ہوں. رسول بڑا چاہت کرتے تھے اپنی امتوں کے ساتھ، اپنے قوموں کے ساتھ. فَلَا اللہ کا باہی النفسہ کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ہی ڈال دیں گے، ہلاک ہی کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ سورہ شعراء میں پڑھا، پھر سورہ الکہف میں تھا کہ یہ لوگ اس کتاب پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ کی باتوں پر ایمان کیوں نہیں لاتے. اتنی طرف، اللہ اکبر، اتنی طرف رسول اتنی ہی طرف رکھتے ہیں. اور پھر اپنی قوم کو مزید سمجھایا، وَيَاكُمْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے میری قوم، ابھی بھی کچھ نہیں بکھرا. سورہ ہود کی آیت نمبر 52 ہے، ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں جو لوگ نوٹ کرنا چاہتے ہیں، کہ اے میری قوم، اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹو. توبہ کرنے کے بعد وہ کام جو تم کر رہے تھے ان سے باز آ جاؤ، اور وہ کام کرو جو تمہارا رب تم سے چاہتا ہے، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو،
اسی کا تقوی اختیار کرو۔ کیا کرے گا اللہ تم اگر ایسا کرو گے؟ اللہ اکبر، تو اللہ تمہارے ساتھ دنیا اور آخرت میں بہتری والا معاملہ کرے گا۔ نہ تمہیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے جو ہیں ان کو دنیا نہیں ملے گی، دنیا بھی ملے گی، اللہ ان پر رحمتوں کی بارشیں برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر برسائے گا موسلادھار بارش، لگاتار بارش، رحمت والی بارش، جتنی ضرورت ہوگی اتنی، جب ضرورت ہوگی تب۔ اللہ اکبر۔ اور یزدکم قوتاً الی قوتکم، اور تمہاری قوت جو اللہ نے تمہیں پہلے عطا کی ہے اس میں اضافہ کرے گا۔ ولا تتولوا مجرمین، اور دیکھو منہ پھیر کر، پیٹھ پھیر کر مجرموں کی طرح چلے نہ جاؤ، پیٹھ نہ پھیرو اللہ کے احکامات سے، اس کے رسول سے پیٹھ پھیر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ توبہ کرو، استغفار، اللہ اکبر، استغفار ایسی چیز ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ بلکہ اس کے پہلے ہم تھوڑا سا سورہ نوح کی آیتیں جو ہیں ان سے سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 تک ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پس میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بہت بخشنے والا ہے۔ انہ کان غفارا، غفار، بہت زیادہ بخشنے والا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر وہ برسائے گا بارش، اللہ اکبر، فائدہ مند بارش۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں دے گا مدد بیٹوں کے ذریعے اور مال کے ذریعے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ اللہ اکبر، استغفار۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، پڑھاتے تھے، تو کسی نے آ کے کہا کہ اللہ کہ شیخ صاحب کہ میرے اولاد نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ استغفار کرو۔ وہ چلا گیا، دوسرا شخص آیا اسی طرح آ کے، اس نے کہا، درخواست کی کہ مجھے بتائیں کہ کیا کروں، کیسے اللہ سے مانگوں کہ میرے بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، اس نے اسی طرح کوئی اور حاجت، جتنے لوگ آئے سب کو استغفار کا کہا، بیٹے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، کہا استغفار کرو، مال نہیں ہے، استغفار کرو۔ تو ان کے پاس جو ان کے شاگرد بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ سب کے مسائل ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں، لیکن علاج آپ ایک ہی بتا رہے ہیں، ایک ہی علاج سب کو۔ فرمایا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں یہ آیات؟ پھر آپ نے سورہ نوح کی یہی آیات پڑھ کے سنائی کہ استغفار کرو اپنے رب سے، وہ تمہارے لیے بارشیں بھی برسائے گا، تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا، تمہیں مال بھی عطا کرے گا، تمہارے لیے باغات بھی ہرے بھرے کر دے گا، تمہاری کھیتیاں، باغات، اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ استغفار کے بارے میں کچھ احادیث سے بھی مدد لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث کا نمبر 6307، واللہ انی لا استغفر اللہ، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ آپ تو معصوم تھے، اپنی مطلب آپ اللہ اکبر سید العالم، امام الانبیاء، اللہ اکبر، آپ جیسا تو کوئی انسان پیدا ہو ہی نہیں سکتا، رسولوں میں سب سے افضل، انبیاء میں نبیوں کے امام، خاتم النبیین، اللہ اکبر۔ قیامت والے دن بخشش کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، سب سے پہلے آپ کو اجازت ہوگی، آپ سجدے میں جائیں گے، سب سے پہلے شفاعت آپ کریں گے، حوض کوثر آپ کو عطا کیا جائے گا، مقام محمود آپ کو دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف پلٹتا ہوں، فی یوم اکثر من 70 مرہ، ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں، اس سے توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اکبر، کہ دلوں میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے میل۔ آپ کے دل پہ کیا میل آنا تھا، اللہ اکبر، پاکیزہ دل ہمارے اور میرے اور آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لیکن آپ اللہ سے کتنا ڈرنے والے تھے، اللہ کی کتنی عبادت کرنے والے، ساری رات کھڑے رہتے، زیادہ رات کھڑے رہتے، پاؤں میں ورم آ جاتے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور الحمدللہ سب کو پتہ ہے، اذا کہ جب بھی آپ انصرفا من صلاتی ہی آپ مکمل کر لیتے، اپنی نماز کے بعد سلام پھیر لیتے، تو آپ 3 دفعہ استغفار پڑھتے۔ پوچھا گیا کہ کیا پڑھتے تھے؟ کہا گیا کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، 3 دفعہ پڑھتے۔ پھر آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام و منک السلام، اے اللہ سلام تو ہی ہے، تو ہی سلامتی ہے، تو سراسر سلامتی ہے، سلامتی تیرے ہی طرف سے آتی ہے، تیری طرف سے ہمیں سلامتی پہنچتی ہے، اور با برکت ہے اللہ تیری ذات، اللہ اکبر، خیر کثیر والی ذات، بڑی جلال والی اور تمام عزتوں کی مالک ذات۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، اسی سے اپنی بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک استغفار سکھایا صبح اور شام پڑھنے کے لیے، جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا دعا آپ نے سکھائی اپنے صحابہ کو؟ اللہم انت ربی، کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہ سے اس طرح استغفار کیا کرو، یہ تمام استغفار کا سردار ہے، یہ دعا استغفار کی سردار ہے، سید، اللہ اکبر۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا تو کوئی اور الہ نہیں، خلقتنی وانا عبدک، اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، اور اے اللہ میں آپ کے عہد کے ساتھ ہوں، اور جو وعدہ میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہہ کر میں آیا ہوں کہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے رسول ہیں۔ اس گواہی کے ساتھ چمی گوئے مسلمان نمبر لرزم کہ دانو مشکلات لا الہ، اقبال کہتے ہیں کہ میں جب کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں لرز جاتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ اب میں نے کیا عہد کیا ہے اللہ کے ساتھ۔ بہرحال دعا بڑا خوبصورت، آپ نے کہا کہ اللہ بے شک میں اللہ سب سے پہلا تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور تیرا میں بندہ ہوں، اور اے اللہ میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر عمل کرنے والا ہوں، اس کا پر کاربند ہوں جتنی میں استطاعت رکھتا ہوں۔ ابو لکا بنعمتک علیہ، اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتیں جو تو نے مجھ پر کی ہیں وہ ان کو طلب کر سکوں تجھ سے، اللہ میں طلب کرتا ہوں تجھ سے، تیری نعمتیں طلب کرتا ہوں۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اور اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تو مجھے بچا لے، فاغفر لی، بس تو بخش دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، بے شک اللہ تیرے علاوہ تو کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں، یقین جانے صرف اللہ ہی ہے جو ہمارے گناہوں پر ڈانپ دے گا۔ غفرہ کہتے ہیں کسی چیز کو ڈانپ دینا۔ تو اللہ میں برے اعمال سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات کو یہ دعا پڑھے گا اور صبح تک اگر اس کو موت آ گئی تو جنت میں داخل ہوگا، جنت والوں میں سے ہوگا، اور اگر صبح پڑھ لے گا تو رات تک سارے دن میں اسے کسی وقت بھی موت آ گئی رات سے پہلے تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، کیونکہ اللہ کی طرف جب ہم پلٹیں گے تو پھر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ کی کتاب کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اپنی زندگیوں میں قائم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ کی رحمتیں ہم پر بھی برسیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ